بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ آج جس موضوع کے اوپر بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کو جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر فنا کر دیں، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر فنا کر دیں۔ اب اس پر ایک اشکال بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر فنا کر دیں تو پھر دعا کا کیوں کہا جاتا ہے کہ دعا کرو، کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو؟ دعا کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں کہ یا اللہ، ہم جو یہ کام چاہ رہے ہیں آپ اس کو ایسا کر دیجئے، تبھی تو دعا کرتے ہیں۔ ورنہ تو انسان کہے کہ جی میں دعا ہی کیوں کروں، جو اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں اس کے لیے کیا تھا۔ اس کا جواب سنیے۔ دعا کا حکم جو ہے، دعا کا حکم ہمیں اس لیے کیا گیا کہ اس کے اندر ہماری عبدیت کا اظہار ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے جب دعا کرتے ہیں تو گویا ہم اپنے عبد ہونے کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ، ہم کمزور ہیں، آپ ہماری یہ دعا قبول کر لیجئے۔ تو کیا دعا اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے اندر اپنی مرضی کو فنا کرنا، یہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی؟ ہاں، جمع ہو سکتی ہیں بالکل۔ کہ دعا تو بندہ کرے اللہ تعالیٰ سے، اپنی جو حالات ہیں، جو کچھ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے۔ اب اگر وہ قبول نہیں ہوتی یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی فیصلے ہوتے ہیں تو یہ اس کے اوپر دل سے راضی رہے، تو گویا اس نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے اندر فنا کر دیا ہے۔ کہ مرضی جو تھی، جو اللہ تعالیٰ کی مرضی تھی، لیکن اپنی طرف سے کیا کیا تھا؟ اس نے کوشش کی تھی، اختیاری کام تھا، اس کے اندر اختیار کو بھی استعمال کیا اور ساتھ ہی دعا بھی کی، لیکن وہ معاملہ ویسا نہ پیش آئے جیسا یہ چاہتا تھا۔ اب یہ اس کے اوپر افسردہ نہ رہے، غمزدہ نہ رہے کہ میں نے ایسا چاہتا تھا، ایسا کیوں نہیں ہوا، فلاں آدمی کا علاج کرنا چاہتے تھے، علاج کروایا بھی لیکن نہیں ہو سکا۔ بھئی، جو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوا تھا وہ ہو کر رہنا تھا، چاہے آپ کا دل مانے یا نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو فیصلے کیے ہوئے ہیں، یہ ارب ہاں ارب سال پہلے سے اللہ تعالیٰ کے، کیوں؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علم جو ہے وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی ہمیشہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ باتیں جب سے اللہ ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ابتدا کوئی وہ نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ سے ہیں، اس وقت سے یہ فیصلے ہو چکے تھے۔ لیکن ہمیں کہا گیا کہ تم کیا کرو؟ تم دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، مانگو۔ اللہ تعالیٰ خود بندے کو فرماتے ہیں ادعونی، تو مجھ سے تم دعا کرو، ادعونی استجب لکم، ٹھیک ہے نا؟ کہ تم مجھ سے کیا کرو؟ ادعونی، کہ تم مجھ سے دعا کرو، کہ مجھ سے دعا کرو گے تو میں جو ہوں تمہاری دعا کو کیا کروں گا؟ قبول کروں گا۔ بہت سے لوگ اس چیز کے اندر رہتے ہیں کہ جناب ہم تو دعائیں کرتے ہیں، دعائیں ہماری قبول نہیں ہو رہی ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ آپ لوگ بھی سوچتے ہوں گے، میں بھی کبھی سوچا تھا کہ جی، کہ اللہ تعالیٰ سے مانگی جاؤ پھر بھی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی ہے۔ تو میں نے ایک دفعہ پڑھا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے وعظوں کے اندر ہی جو ہے حضرت نے وہاں پہ ذکر کیا کہ دیکھو، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام جو ہیں، دونوں پیغمبر ہیں۔ حضرت موسیٰ تو اولو العزم انبیاء میں سے ہیں، بڑے انبیاء ان میں سے ہیں، ٹھیک ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں، جو بڑے کلیم اللہ، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے والے۔ حضرت ہارون علیہ السلام دعا کی کرتے جاتے تھے، حضرت موسیٰ اس پہ آمین کہتے جاتے تھے۔
اور فرعون کے غرق ہونے کی، فرعون کی تباہی کی انہوں نے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، دعا قبول کر لی ہے۔ لیکن دعا کا دعا قبول کر لی گئی ہے، لیکن دعا کتنے عرصے میں لگا؟ 40 سال بعد اس کا ظہور ہوا، 40 سال بعد۔ یہ کون ہے؟ جو اللہ کے نبی ہیں، دونوں معصوم ہیں، گناہ نہیں کرتے، اور کیا ہیں، اللہ تعالیٰ کے بڑے پیارے برگزیدہ، ان کی دعا کے اندر بھی کیا لگ رہے ہیں؟ 40 سال، 40 سال کا عرصہ لگا اس دعا کو نے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تھوڑی سی دعا کر کے پھر ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں، ہم چھوڑ بیٹھتے ہیں جناب، کیوں؟ ہم کیوں؟ اور یہ نہیں ہوتا کہ جی ہم اس میں سے ہوتا ہے، ہم لوگ تھوڑی سی وہ کر کے اور کیونکہ مایوس ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں کہ جناب دعائی قبول نہیں ہوتی ہے، ہم تو کب سے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ جناب میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے آج یہ سب چیزیں جو ہیں، باقیوں کے ساتھ کیوں نہیں ہوتی؟ باقی تو بڑے مجھے خوشحال نظر آتے ہیں، باقی تو سارے، بھائی ہر ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک علیحدہ معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک علیحدہ معاملہ ہے۔ بعض دفعہ آپ کی وہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس دعا کے بدلے میں بہت کچھ نوازنا چاہ رہے ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری وہ دعا اتنی پسند آ رہی ہوتی ہے کہ یہ بار بار مانگے، میرا بندہ بار بار مانگے، بار بار مانگے، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو کچھ اور دے دیتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو، تم نے مانگا اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا 100 روپیہ مانگا، 100 روپیہ مانگا، اور تمہیں 100 روپیہ نہ ملا، بلکہ تمہیں 2 نفل پڑھنے کی جو ہے توفیق ہو گئی، 2 نفل پڑھنے کی توفیق ہو گئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ 100 روپے سے کئی گنا، 100 روپے کیا، 1 لاکھ روپے سے، 1 کروڑ سے، 1 ارب سے، 1 خرب سے 2 نفل پڑھنا، ٹھیک ہے نا؟ یہاں تک کہ ساری دنیا جو ہے نا، ساری دنیا سے ان کی دولتیں ایک طرف، اور 2 نفل پڑھنا یہ ایک طرف، یہ اس سے بھی بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا کر دیا؟ وہ توفیق دے دی۔ لیکن انسان کیونکہ جلد باز ہے، انسان چاہتا ہے کہ جی بس جیسے میں چاہتا ہوں ویسے ہو جائے، اور جب نہیں ہو رہا ہوتا پھر پریشان، پھر اپنا رونا دھونا ساری دنیا کے اندر بتاتا ہے کہ جناب علی میری دعائیں نہیں قبول ہوتی ہیں، میری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول ہی نہیں کرتے ہیں، یہ میرے حالات کبھی تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ آپ خود اپنے زندگی میں دیکھیں، اپنے ارد گرد لوگوں میں دیکھیے کہ آپ کے پاس جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کی جب ہم ایک فیملی لائف گزار رہے ہوتے ہیں کسی بھی جگہ کے اوپر، تو آج کل ہر بندے کو چیلنجز ہیں، ہر بندے کو چیلنجز ہیں، سب سے بڑا اس کے جو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے چیلنجز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر ایک آدمی جیسے کہ اب، اور زیادہ تر میں نے دیکھا یہ ہے کہ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا ایک معاملہ چل رہا ہے کہ زیادہ تر ایسا چلتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بندہ ظالم ہوتا ہے بیچ میں، ظالم کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، میاں بیوی ہیں تو یا خاوند ظالم ہوتا ہے، مطلب زیادتی کرنے والا، ظالم سے مراد کیا ہے کہ یا خاوند زیادتی کر رہا ہے یا بیوی زیادتی کر رہی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جی دونوں کیا کر رہے ہوں، دونوں ہی تھوڑا بہت کسی کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ کر رہے ہوں۔ اکثریت دیکھیں گے تو یہی ہوگا کہ اس میں سے جو ہے نا، یا ایسے ہی بہو ساس کا معاملہ ہے تو یا بہو کیا ہوتی ہے وہ خطرناک ہوتی ہے یا ساس خطرناک ہوتی ہے، ایسا کم ہوتا ہے کہ جناب دونوں ہی کیا کر رہے ہیں دوسرے کو۔ تو یہ ایک دنیا کا ایک نظام ہے کہ ایک بندہ، ایک کیا ہوگا، ایک ظالم ہوگا اور ایک کیا ہوگا، مظلوم ہوگا۔ اس میں
بہت سے جو مظلوم لوگ ہوتے ہیں وہ بھی بیچارے بڑے اس چیز میں پس جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے ساتھ کیا ہو رہی ہیں، بڑی زیادتیاں ہو رہی ہیں۔ بعض میں آپ کو سناتا بھی رہتا ہوں کہ جی بعض خاوند جو ہیں اتنے ظالم ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے نا وہ حیران ہوتا ہے کہ جناب یہ کیسے ہیں، یہ انسان ہے کہ یہ کیا چیز ہے، کیا یہ انسان ہے؟ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے۔ جب بعض جگہوں پہ بیویاں ظالم ہوتی ہیں، وہ خامدوں کو کرتی ہیں، انتہائی تنگ کرتی ہیں، جان بوجھ کے بھی جو ہے نا کئی چیزوں کے اندر جو ہے وہ جان بوجھ کے تنگ کر رہی ہوتی ہیں۔ یہ اس میں سے جو ہے نا ایک ایسی چیز کا، بہت سے لوگ یہ جو رشوتوں پہ آتے ہیں، رشوتیں جو ہے نا رشوتیں لیتے ہیں، آپ دیکھ لیں اس کی وجہ کیا ہوتی ہے۔ وہ عورتیں ہمیں یہ چیز چاہیے، ہمیں یہ چیز چاہیے، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ خاوند کی کیا نہیں ہے، کمائی اتنی نہیں ہے، یا وہ اتنا نہیں کر سکتا، وہ کہاں سے جا کے لے کر آئے، وہ کہاں سے لے کر آئے؟ لیکن کیونکہ مطالبات بہت ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، لوگ جو ہے نا وہ خاوند مجبور ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب اب مجھے پاس پھر ایک ہی حل رہ گیا کہ مجھے ایسا کرنا پڑے گا۔ ایسے ہی گھروں کے اندر ساس بہو کے جو معاملات ہیں، آپ لوگوں سے سنتے ہیں، آپ کی ظاہری بات ہے، ہمارا تو واسطہ بہت پڑتا ہے تو لوگ ہمیں جو بتاتے ہیں، میں ان کو ایک چیز یہی کہتا ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ دیکھو اپنی طرف سے کوشش کرو معاملات کو حل کرنے کی، اگر نہیں حل ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہو، کوشش بھی کرو، پھر ورنہ اس کے اوپر کیا کر لیا جائے، پھر انسان اس کے اوپر صبر اختیار کر لے، صبر اختیار کر لے۔ اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جناب کب تک صبر اختیار کریں، تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ جناب پھر آپ فیصلہ لو، پھر آپ فیصلہ لو کہ کیا آپ کے نزدیک آپ کی فیملی لائف امپورٹنٹ ہے، یا آپ کے بچوں کی زندگی امپورٹنٹ اس کی امپورٹنس ہے یا نہیں ہے، یا آپ اپنے آپ کو، اگر بعض خواتین ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اپنی برداشت ہوتا بالکل جو ہے، تو میں کہتا ہوں کہ آپ فیصلہ لیں، معاملے کو ختم کریں پھر، اگر آپ یہ سمجھتی ہیں۔ ایسے ہی بعض خامند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب اب بھر چکے ہیں بس، اب نہیں ہوتا، اور تو میں کہتا ہوں کہ بھائی اب کیا کرو اس میں سے، یہ نہیں ہے کہ ساری زندگی ساتھ رہتے رہو اور پھر ساری زندگی کیا رہو، ڈپریشن کے مریض بن جاؤ، پاگل ہو جاؤ، نفسیاتی مریض بن جاؤ، اور پھر بھی تم لوگ جو ہے نا کیا رہو کہ نہیں جی ہم نے کیا کرنا ہے، رشتوں کو بچانا ہے۔ تو بعض دفعہ وہ کرنے پڑتے ہیں، ایکسٹریم سٹیپس لینے پڑتے ہیں، لیکن سوچ سمجھ کے لینا چاہیے، سوچ سمجھ کے۔ وہ کہتے ہیں نہیں وہ بھی نہیں لے سکتے جی، تو پھر میں کہتا ہوں کہ جناب جب نہیں لے سکتے ہو تو پھر کیا کرو، پھر اللہ کی رضا کے اندر اپنے آپ کو ایک وہ کر دو بس، اب اللہ کی رضا ہے، اس کے اندر سے تم یہی کہو کہ میری قسمت کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، میری قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا، اور میرے لیے کہ فیصلہ اگر ہو گیا تھا تو اب مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے اسی کے اندر ہی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے، مجھے ایڈجسٹ کرنا ہے۔ اور اس بعض دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازتے ہیں، اتنا نوازتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جب آپ انسان جب سارے اسباب اختیار کر کے جب بالکل شکستہ حال ہوتا ہے نا، سارے اسباب اختیار کر کے، پھر اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، اور اللہ کے سامنے جب گڑاتا ہے کہ اللہ میں نے تو اپنا کیا کر لیا، سب کچھ استعمال کر کے اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نوازتے ہیں، اس کو بہت نوازا جاتا ہے۔ پھر میں آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر عبدالحی عارفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ٹھیک ہے نا، اور جو ہے نا ان کو عارفی کا لقب جو ہے نا وہ دیا جاتا ہے کہ عارف باللہ، عارف باللہ جو ہے نا، ٹھیک ہے نا، وہ ان کے آپ جب حالات پڑھے نا تو ان کے خطوط ہیں تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو، انہوں نے جو لکھے ہوئے ہیں خطوط، وہ چھپے ہوئے ہیں خطوط جو ہیں،
تو میں جب پڑھتا سے کئی سال پہلے کی بات ہوگی، وہ جب پڑھے تو میں یہی سوچتا میں کہتا کہ وہ ہر خط کے اندر لکھتے تھے کہ جی حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ جناب حضرت یہ بیماریاں چل رہی ہیں، ایسے مسائل چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، اور تو آپ کو نظر آئے گا کہ یار تو ہر وقت جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ باتیں چل رہی ہیں، حضرت کو تو یہ لکھ رہے ہیں کہ حالات یہ ان کی وہ ہے حضرت ثانیہ خطوط کے ساتھ، اور پھر حضرت کے آپ خطبات عارفی ذرا آپ پڑھیے نا، خطبات عارفی، تو آپ کہیں گے عالم نہیں تھے لیکن کیا ہیں، بڑے بڑے علماء کے شیخ تھے، مفتقی عثمانی صاحب، مفتی رفیع عثمانی صاحب، اسرا مولانا یوسف ریحانی صاحب، پھر جو ہیں مولانا شرف تھانوی صاحب، بڑے بڑے علماء کے کیا تھے، شیخ تھے، اور ایسے معمولی شیخ نہیں، تھانوی رحمۃ اللہ اونچے ترین خلفاء میں سے ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، اور حضرت کی جو وہ باتیں آپ پڑھیں اور ان کی جب وہ دیکھیں آپ، ان کے اندر وہ ان کا شکر کے اوپر جو وہ بات کرتے ہیں، شکر، صبر، اور ایسے دل کے اوپر، ایسے دل کے اندر جانے والی باتیں ہیں ان کی ساری۔ تو جب میں نے ان دونوں چیزوں کو دیکھ کے میں وہ کرتا تھا، میں کہتا تھا کہ دیکھو تربیت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ حالات کیا ہیں ان کے اوپر، ایک ایسے معاملات چل رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ایک مقام دینا تھا ان کو، اور ایک بڑا اونچا مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وہ تھا، ان کی کیا ہو رہی تھی، یہ ان کی اختیار میں نہیں تھا، غیر اختیاری طور پہ ان کی کیا ہو رہی تھی، ایک تربیت چل رہی تھی غیر اختیاری طور پہ، حالانکہ نیک آدمی تھے، بڑے نیک آدمی تھے، لیکن مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں گھر کے اندر جی، ہم مالی لحاظ سے کمزور وہ ہوئے، یہ سب چیزیں، لیکن اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہوتے ہیں انسان کی، وہ تربیت ہو رہی ہوتی ہے، تو یہ چیزیں انسان کے اوپر آتی رہتی ہیں، تو جب بھی کوئی پریشانی، کوئی چیز آ جائے، اس میں اپنی طرف سے اختیار کو استعمال کریں، دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے، لیکن کیا رہیں، اس پہ راضی رہیں، اس پہ راضی رہیں اللہ تعالیٰ کی اس میں سے، یہ نہ سوچیں کہ جناب میرے ساتھ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، میرے ساتھ کیوں ایسا کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک استاد ہو، وہ طالب علم کے اوپر بڑی سختی کرے کہ تم یہ کیوں چھٹی کرتے ہو فلاں کہ باقیوں کو تو پوچھتے بھی نہیں ہے، میرے اوپر ہی کیوں سختی ہوتی ہے، اب وہ استاد کے پاس جائے اور کہے کہ جناب کیسے آپ جو ہے نا میرے ساتھ سختی کرتے ہیں، باقیوں کو آپ کچھ بھی نہیں کہتے، استاد کہے گا دیکھو تمہارے، میں تمہیں ایک خاص مقام کے اوپر دیکھنا چاہتا ہوں، اور اس مقام کے لیے ضروری ہے کہ تم کیا کرو، چھٹی نہ کرو، سبق کے اندر حاضری پوری دو، سبق یاد کر کے آؤ، اور جو باقی ہیں وہ ٹھیک ہے، وہ آئیں یا نہ آئیں، لیکن جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے، ہم تو جب مرضی ہے آ گیا، نہیں آئے تو کوئی ہمارے کو پوچھنے والا ہی نہیں، حالانکہ وہ خوشی کا مقام نہیں ہے، خوشی کا مقام نہیں ہے، وہ جو ڈھیل دی گئی ہے اس سے کیا ہو جاتا ہے بعض دفعہ، میں اب خود کو بھی سوچا ہوگا آپ نے، وہ کہتے ہیں نا نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، نیسیسٹی از دا مدر آف انوینشن، یہ دیکھو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کچھ حالات آتے ہیں، وہ حالات اس کو مجبور کرتے ہیں کہ جناب مجھے کیا کرنا چاہیے، اس کو مجھے تھوڑی سی اور کو ریسرچ کرنی چاہیے، اس کو میں بہتر کیسے کر سکتا ہوں، آپ چیزوں میں ناکام ہوا کرتے ہیں، وہ ناکامی آپ کو کسی اونچے درجے تک لے کے چلی جاتی ہے، آپ کی زندگی بعض دفعہ تبدیل ہو جایا کرتی ہے، آپ کبھی انتہائی حالات ایسے وہ ہوتے ہیں کہ آپ کو نقصان ہو جاتا ہے مالی طور پہ یا کسی اور اس میں سے، لیکن آپ کی زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے، آپ کی زندگی کا رخ بدل جایا کرتا ہے،
جس وقت آپ جس کو رونا رو رہے تھے وہی آپ کے لیے کیا ہوتا ہے اس وقت جو بات کے لیے کیا ہے بہت بڑی آپ کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے، بہت بڑی رحمت ہوتی ہے۔ میری زندگی میں کئی ایسے واقعات کہ اس وقت جس وقت میں روتا تھا کہ یار میرے ساتھ ہی کیوں ایسا چل رہا ہے، میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہیں، غیر اختیاری تھے، غیر اختیاری معاملات، لیکن وہ اس چیزوں نے مجھے کیا کیا، مجھے ایک ایک مضبوط انسان بننے کے اندر مجھے جو تھی نا ایک وہ دی کہ میں اپنے میں کیسے مضبوط کیسے بننا ہے۔ بعض دفعہ آپ کا سینسٹیو ہونا آپ کو کیا کرتا ہے مضبوط بنا دیا کرتا ہے، آپ کا سینسٹیو ہونا آپ کے اندر ایک احساس کی ایک کیفیت اور ہوتی ہے۔ بچپن میں سب سے چھوٹا تھا، ظاہری بات ہے بہن بھائیوں کے اندر تو 6 بہن بھائی ہم جو ہیں، تو میرے اوپر جو تھا نا ہر ایک کا جو تھا نا یعنی چھوٹے کی جو ہوتی ہے وہ ڈانٹ ڈپٹ اگرچہ لاڈلا بھی ہوتا ہے لیکن ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ سب کی کیا ہوتی ہے، سب کا غصہ کیا نکلنا ہے وہ میرے اوپر نکلنا ہے۔ اس میں سے میں تھوڑا سا ذرا وہ بھی تھا، ذرا کمزور بھی تھا پڑھائی کے لحاظ سے، اگرچہ میری پہلی پوزیشن آتی تھی یا سیکنڈ پوزیشن آتی تھی لیکن باقی جو تھے وہ ماشاءاللہ مجھ سے کئی گنا زیادہ ذہین ہے، میں ذہانت کے اندر ذرا مجھ سے کم تھا، خوبصورتی کے اندر بھی جو ہے وہ کیونکہ ان کا رنگ جو ہے وہ سفید، میرا رنگ تھوڑا سا ذرا گندمی رنگ تھا، تو وہ بچپن سے ہی کیونکہ ہمارے پٹھانوں کے اندر جو ہے نا ایک بڑا سفید رنگ کی بڑی ایک وہ پائی جاتی ہے کہ جیسے سفید رنگ، اور تو مجھے بچپن سے نا یہ چیزیں بڑی ایک وہ کرتی تھیں لائف کے اندر۔ اچھا میرا قد جو ہے نا کیوں چھوٹا رہ گیا، میں جو ہوں کمزور ہوں، میرے جو ہے نا تو میں پڑھائی کے اندر جو ہے میں کیوں اس طرح ہوں، تو باقی جو ہے وہ کم پڑھتے ہیں تو وہ ان کو جلدی سمجھ آ جاتے ہیں، مجھے جو ہے مجھے بچپن سے کہا کرتا کہ یہ رٹے لگاتا ہے، یہ رٹے لگاتا ہے، تو میرے اندر نا ایک اندر ہی اندر ایک وہ چل رہی تھی۔ پھر جب میٹرک وغیرہ کیا، ایف ایس سی کی، تو ایف ایس سی کے بعد جو تھا وہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکا، تو یہ ایک اور ایک ناکامی تھی کہ یہ میڈیکل کالج میں نہیں جا سکا، تو مجھے وہ بڑا سخت ایک قسم کا وہ صدمہ تھا اس کے اندر۔ اس صدمے کے اندر جو ہے میں نے قرآن مجید کا ترجمہ جو ہے وہ ایک مولوی صاحب سے پڑھنا شروع کیا، اور وہاں سے پھر جو ہے نا ایک لائف کی ایک وہ ہوتی ہے، زندگی کا جو ہے وہ معاملہ جو تھا، تو میرے بارے میں یہ کہا تھا یہ کچھ نہیں کر سکتا زندگی کے اندر، یہ کچھ نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کے سامنے بول نہیں سکتا، یہ جو ہے نا بالکل خاموش رہنے والا خاموش طبع آدمی ہے، بس اپنے انٹروورٹ ہے، گھر کمرے کے اندر گھسا رہے گا، بس بیٹھ کے کتابیں رٹا لگاتا رہے گا، بیٹھ کے چیزیں پڑھتا رہے گا۔ مجھے اس چیز نے کیا ابھارا کہ میں تقریروں میں جاؤں، کہ میں نے دکھانا تھا گھر والوں کو کہ جی میں تقریر کر سکتا ہوں، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں تقریر کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا، لیکن میں جو تقریر کے اندر گیا وہاں پہ میں نے پوزیشنز آنا شروع ہوئی کہ تقریروں کے اندر جو ہے اردو کی، انگلش کی، اور یہ چیزیں جو تھی نا ایک لائف کے اندر گزر رہی تھی۔ پھر جو تھا جب میں میڈیکل کالج سے رہ گیا، ٹیسٹ کے اندر جو ہے وہ رہ گیا، مطلب اس کے نمبر تھوڑے تھے تو جب میرٹ بنا تو میرا وہ نہیں آیا اس کے اندر، تو میں پھر ایڈیشنل میتھس کیا، وہ کر کے جو ہے اس میں گیا، تو کرتے کرتے جو ہے تو یہ میری کیا تھی، یہ میری انکلینیشن جو تھی وہ اسی وجہ سے دین کی طرف ہوئی کہ میری وہ جو ناکامیاں تھیں اس نے مجھے کیا کیا، اور بعض جگہوں پہ میں ایک نمبر سے جو ہے میں زندگی میں لوگوں کو کہتا ہوں دیکھو یہ ایک نمبر جو ہوتا ہے نا جس پہ آپ اس وقت روتے ہو کہ ایک نمبر، اور وہ ایک نمبر آپ کو کیا کر رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیتا آپ کو۔ پشاور کے اندر وہ میں نے
ایک ٹیسٹ دیا اس کے لیے، BBA کے لیے، وہاں پر انہوں نے مجھے ایک نمبر سے اس میں کر دیا، انہوں نے انٹرویو میں فیل کر دیا ایک نمبر سے، یعنی کم وہ دیکھ کے مجھے فیل کر دیا۔ اس وقت میں بڑا وہ تھا، بڑا غصے میں تھا کہ مجھے کیوں انہوں نے وہ کیا ہے، فیل کیوں کیا ہے، حالانکہ میں کیا تھا، میرٹ کے اندر میں آ رہا تھا۔ لیکن اگر وہ ایک نمبر میرا زیادہ ہوتا، پھر میں نے ایک اور جگہ ایڈورڈس کالج کے لیے اپلائی کیا، وہاں پہ میں ایک نمبر سے رہ گیا۔ تو یہ وہ ایک نمبر جو تھے نا، جو کئی جگہوں پہ وہ جو ایک ایک نمبر تھے، اس نے مجھے کیا کر دیا، مجھے جو ہے نا یہ صرف دین کی طرف لگا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس، اب میں اب یہ کہوں کہ جناب ساری چیزیں ایک طرف، اور یہ دین کا پڑھنا پڑھانا جو ہے، دین کی طرف لگاؤ ہو جانا، زندگی کا رخ بدل جانا، یہ سارا کا سارا کیا ہے ایک طرف جو ہے۔ اور اس وقت میں بڑا روتا تھا، اس وقت میں روتا تھا کہ جناب یہ کیوں میرے ساتھ، یہ ایک نمبر سے بھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک نمبر سے بندہ رہ جائے، اور ہر جگہ کے اوپر یہی چکر چل رہے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا کہ آپ بڑے اس میں سے ہوتے ہیں کہ جناب آپ فیل ہو گئے، اور بڑے اس میں سے کہ مارجن کے ساتھ رہ گئے، تو انسان کو اتنی فکر نہیں ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے کہ وہ چل رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے تھے، اور آج آپ مجھ سے پوچھیں، میں اللہ کا ایسا شکر ادا کرتا ہوں، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے کیا کیا تھا، مجھے ایک ایک نمبر سے جو رہا ہوں کئی جگہوں کے اوپر، تو یہ کیا تھا، یہ آپ کا میرے بڑا احسان تھا۔ اور اس وقت میں روتا تھا، اس وقت میں روتا تھا چھپ چھپ کے، ایسے جیسے کہ ہوتا ہے نا۔ اور ایک زندگی میں ایک انسان کو کہ ایک انسان، ایک ناکام انسان، میں اپنے آپ کو یہ سمجھتا کہ میں ایک ناکام انسان ہوں، میں ایک ناکام انسان ہوں، کہ میں اپنی فیملی کے اندر بھی کوئی وہ نہیں کر سکا، میں زندگی کے اندر بھی کچھ نہیں کر سکا، گھر والے بھی کہتے ہیں کہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا، کچھ نہیں کر سکے گا، تو میں اسی اس میں سے رہا۔ لیکن اب مجھے پوچھیں تو میں کہتا ہوں یہ ساری چیزیں ایک طرف ہوں، اور علم دین کی طرف آ جانا، اللہ تعالیٰ کی طرف شوق پیدا ہو جانا، ہماری جو زندگی تھی، جو زندگی میں گزار رہا تھا، تو جہنم والی زندگی تھی، تو جہنم والی زندگی تھی۔ یہ جو ہے نا زندگی کے اندر، اس لیے کبھی اس پہ وہ نہ رہو کہ اگر آپ کی لائف کے اندر ایسے بندے آپ کو مل جاتے ہیں جو کہ کیا ہیں آپ کی زندگی کے اندر، کبھی بعض دفعہ کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے تربیت چل رہی ہوتی ہے انسان کی، اس کو اپنے اوپر سوار کرنے کی بجائے اپنے آپ کو کیا کرو، مضبوط بناؤ، اپنے آپ کو مضبوط بناؤ۔ خامد اگر تانے دیتا ہے، ان تانوں کو نہ وہ کرو، ان کو کیا کرو، ان کو بڑے ہمت کے ساتھ برداشت کرو۔ بیوی اگر خامد کو تانے دیتی ہے تو خامد کیا کرے، اس کو کیا کرے، بڑی ہمت کے ساتھ اس کو برداشت کرے۔ بچے اگر ماں باپ کو سناتے ہیں، یا ماں باپ بچوں کو سناتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کو وہ کرتے ہیں، تو اس کو یہ نہ کرو کہ تمہارے لیے کیا ہو گیا کہ آپ کے لیے وہ لمیٹنگ وہ نہ ہو، بلکہ آپ یہ دیکھو کہ آپ کے لیے اپرچونٹی کہاں پہ ہے، آپ کے لیے اپرچونٹی کہاں پر ہے۔ بعض دفعہ آپ کیا ہوتے ہو، لوگوں کی باتوں سے مضبوط ہو جایا کرتے ہو، لوگوں کی باتوں سے مضبوط، لوگ آپ کو کیا کریں گے، روکنے کی کوشش کریں گے، لوگ آپ کو باتیں سنائیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ لوگ ہنستے ہیں آپ کے اوپر، لیکن جب آپ کیا کرتے ہو، آپ کی ایک سوچ لمبی ہوتی ہے، آپ سوچ رہے ہوتے ہو، آپ بہت اونچی سوچ رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے نا؟ یہ لونیٹک کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، لونیٹک جو ہے نا، انگریزی کے اندر لونیٹک کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ نام ہی کیسے وہ پڑا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ انسان چاند کے اوپر جا سکتا ہے، لونر جو ہے نا چاند کے اس میں سے،
انہوں نے کہا یہ کیا ہے، یہ تو بیوقوف پاگل لوگ ہیں جو ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو کیا ہے، پاگل لوگ ہیں. اس سے لفظ کیا بنا، لونیٹک. جی اس میں سے آپ کی کیا ہوتی ہے، جب ایک آپ کے سامنے ایک گہری سوچ ہوتی ہے آپ کی، آپ ایک دور کا سوچ رہے ہوتے ہو، تو لوگ آپ پہ ہنسیں گے، لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے، لوگ آپ کے اوپر باتیں کسیں گے، کیا کچھ ہوگا. کیونکہ ان کی باتوں سے وہ نہ ہو، بلکہ ان کی باتیں تمہارے لیے کیا ہو، آپ کے لیے اتنا ہی اونچے اڑنے کے لیے ہو. بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. بادیے تندے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب. عقاب جو ہوتا ہے نا، وہ ہوا تیز ہوتی ہے نا، تو وہ کیا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا کبھی، وہ اور اونچا اڑتا ہے، پھر وہ اور اونچا اڑتا ہے، ہوا اس کے مخالف ہے، لیکن اس کی جو ہے نا، اس کی اونچائی اس میں سے. ایسے ہی جب ہمارے اوپر حالات پیش آتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اور اونچی اونچائی تک لے کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں. اور ہم بیٹھے ہوئے کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم رونے رو رہے ہوتے ہیں، جناب میرے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، میرے ساتھ جو ہے نا خاوند یہ زیادتی کرتا ہے، میری خاوند تو کہتے ہیں بیوی یہ کرتی ہے، بچے میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، ساس میرے ساتھ یہ کرتی ہے، وہ کہتی ہے بہو میرے ساتھ یہ کرتی ہے، جو لوگ میرے آفیسرز میرے ساتھ یہ کرتے ہیں، میرے سب آرڈینیٹس یہ کرتے ہیں. اس کو کیا کرو، آپ اپنے اندر کیا کرو، مضبوطی پیدا کر لو، برداشت کی قوت پیدا کر لو. دیکھو اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کو، اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کی جو صبر ہوتا ہے نا، اس کو ویسے نہیں جانے دیتے ہیں. کبھی بھی ایک آدمی نے، میں آپ ساری زندگی صبر کرتا رہا ہوں، میں نے ساری زندگی صبر کیا، میں نے ہمیشہ ہی پریشانیاں سہیں اور میں نے صبر کرتا رہا، لوگوں نے مجھ سے کیا غلط فائدے اٹھائے. ایک بات یاد رکھنا، تمہارا جو صبر ہے یہ تمہیں کیا کرے گا، یہ ان بندوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا کرتا ہے، ان کی نسلیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں. جو ظالم ہوتے ہیں نا، ان کی نسلیں تباہ ہو جایا کرتی ہیں، ان کے نام و نشان مٹ جایا کرتے ہیں. اور آپ کا جو صبر ہوتا ہے وہ ہوا کر جاتا ہے، وہ آپ شاید وہ کر جائیں، لیکن کیا ہوگا، شاید وہ آپ کی اولاد اور اولادوں کی اولاد، وہ آگے کیا ہو جائیں گے، ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے انعامات ہوں گے. دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انعامات کرتے ہیں، آخرت کے تو ہیں ہی انعامات، دنیا کے اندر بھی اللہ تعالیٰ انعامات کرتے ہیں. زندگی جو ہے نا، اس چیز کا نام ہے. اس لیے یہ پریشان ہونا چھوڑ دیں. سیلف پٹی، سمپتھیز جو ہے نا وہ کرنا، ہر بات لوگوں کی عادت ہوتی ہے، ہر وقت رونا دھونا، ہمارے ساتھ یہ چل رہا ہے فلاں، یہ ہر ایک کی سمپتھیز حاصل کرنے کے لیے. ان چیزوں سے باہر نکل آؤ. آپ کے رونے سے کچھ نہیں ہوگا، کہ آپ رو لو گے تو جو ہے نا آپ یہ سمجھتے ہو کہ جناب میں رو لوں گا تو اگلا بندہ جو ہے نا وہ تھوڑا سا نرم پڑ جائے گا. ہاں، لیکن خود کیا نہ کرو، کبھی کسی کو تکلیف نہ دو، خود کبھی کسی کے رونے کا سبب نہ بنو. یہ بات یاد رکھ لو، کوئی آپ کی وجہ سے روئے نہیں، یہ زندگی میں اصول بنا لو کہ آپ کی وجہ سے کوئی بندہ روئے نہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نا ہم اتنے نرم ہو جاتے ہیں، تو ہوتا ہے بات بالکل ٹھیک بھی کہتے ہیں کہ اگلا بندہ ناجائز فائدے اٹھاتا ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے. بعض دفعہ ہم کیا ہوتے ہیں، ہم جب چیزوں کو وہ لیتے ہیں، لیکن تو اگلا کیا ہوتا ہے، اگلا آدمی اس کے ناجائز فائدے اٹھاتا ہے. آپ کی فیملی کے اندر بھی ایسے لوگ ہوں گے کہ آپ کیا کرتے ہو کہ جو جو آپ برداشت کرتے جاتے ہو وہ اور چوڑے ہوتے جاتے ہیں، وہ اور چوڑے ہوتے جاتے ہیں کہ جی اس میں سے جو ہے نا. اور جو بندہ جتنا غصے والا ہوتا ہے، اس کو کیا کرتے ہیں، اس کو اتنی اس کے ساتھ اس کی ڈرتے ہیں اس کی باتوں کے اوپر، یار ابھی یہ جو ہے نا غصہ کرے گا، فلاں کرے گا، ہر ایک جو ہے. لیکن دیکھو، ظالم نہ بننا، مظلوم بن جانا. ظالم نہ بننا، مظلوم کیوں؟
مظلوم اللہ کے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بڑا پیارا ہوتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی ہے. مظلوم کی دعا رد نہیں ہوتی. مظلوم بن جاؤ، ظالم نہ بننا کبھی. کیونکہ ظالم کا کیا ہوا ہے، اس کو پکڑ بھی بڑی سخت ہوتی ہے. پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے، پھر ظالم جو ہوتے ہیں نا پھر ان کے نام و نشان مٹ جایا کرتے ہیں. یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. یہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے. آپ دیکھو، ہمیشہ حق اور باطل کی لڑائی رہی ہے، ظالم اور مظلوم کا ہو رہا ہے. شروع سے چلا آ رہا ہے. انبیاء کی زندگی دیکھو تو کیا تھی؟ کیا انبیاء حق پہ نہیں تھے؟ حق پہ تھے. انہوں نے کیا کسی کو تکلیف دی؟ انہوں نے کسی کو کبھی تکلیف نہیں دی. حالانکہ لوگوں کا کہ یہ ہمیشہ فائدے ہی سوچے. لیکن دنیا کیا ہوئی ان کے؟ بلا وجہ ان کی مخالفت کی. لیکن جیت کس کی ہوتی ہے؟ جیت ہمیشہ کیا ہوتی ہے؟ حق کی ہوا کرتی ہے. جیت ہمیشہ صبر والوں کی ہوا کرتی ہے. تو اپنی اس میں سے اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے نا، بس دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کیا ہے. کوشش کرو، اللہ سے مانگتے رہو. لیکن جب کوئی بات ہو جائے تو اسی کے اندر ہی رہ کر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرو. پھر ہاں، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میرا بالکل حوصلہ ختم ہو چکا ہے، اگلا بندہ ایسا ہے، تو پھر تو ہم خود کہتے ہیں کہ جناب آپ کیا کرو، پھر آپ ایک فیصلہ کریں. میں لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جناب دیکھو، روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ مر جاؤ. روز روز مرنے سے بہتر ہے کہ ایک دفعہ مر جاؤ. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ روزانہ مرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی اس میں ڈر کے اندر کہ پتہ نہیں یہ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا. تو بھائی اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ مر جاؤ بس. پھر مطلب کیا ہے؟ ایک فیصلہ کر لو، پھر اس کو کیا کرو، پھر اس کو مضبوط رہو. پھر اس کو مضبوط رہو جب فیصلہ کر لیا. بعض دفعہ آپ لینے پڑتے ہیں اسٹینڈ لینا پڑے گا آپ کو. اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہوا ہے بس اس کے اندر شکر ہے. شکر کا اندر اپنے اندر ایک وہ پیدا کریں بار بار. اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں. شکر یا اللہ تیرا شکر ہے. آپ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، آپ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے تو ان کے اوپر پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے. کسی کے ساتھ کیا سچویشن، کسی کے ساتھ کیا سچویشن. ہر حال میں شکر ادا کرتے رہو اللہ تعالیٰ کا. یہ اللہ تیرا شکر ہے. اب یقین کریں، بعض دفعہ نا ہوتا ہے ہماری لائف کے اندر بھی اس طرح کی چیزیں آتی ہیں کہ جناب بہت بندہ جو ہے نا ایگزاسٹ ہوا ہوتا ہے. ظاہر بات ہے رویے ہوتے ہیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے رویے ہوتے ہیں. اور پھر اس میں سے جو ہے نا ایک انسان کو ہوتا ہے کہ یار ہم اگر اتنا خیال رکھیں کسی کا اور ہمارا اگر کوئی بندہ خیال نہیں رکھتا تو ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اثر تو آتا ہے. لیکن پھر جب یہ سوچ لیتے ہیں کہ یار دیکھو ہم سے بھی کئی لوگ ہوں گے جو کہ جن کے حالات ہم سے بھی زیادہ برے ہوں گے، اور ہم سے وہ کئی گنا نیک ہیں. ہم سے کئی گنا نیک، لیکن ان کے حالات کیا ہیں؟ ہم سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ مطلب کہ حالات اس میں سے جو ہے نیک ہم سے زیادہ لیکن حالات ہم سے بھی زیادہ. تو ایک دم شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. انسان اپنی جو ایگزسٹنگ سچویشن ہوتی ہے اس پہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ پھر شکر کر رہا ہوتا ہے. اس لیے شکر کی عادت ڈالیں اللہ تعالیٰ کی اس میں سے جو ہے نا. اور جو ہے کسی کو تکلیف کبھی نہ دے زندگی کے اندر. تکلیف نہ دیں ہر ایک کو جو ہے نا. تانے نہ دیں کسی کو، تکلیف نہ دیں کبھی کسی کو. زبان کے اچھے بن جائیں، آپ کی کیا ہوگی؟ آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ زندگی بھی آسان کر دیں گے. آپ کے بچوں کی زندگی آسان ہو جائیں گی. آپ کی اپنی وہ ہو جائے گی، موت بھی آسان ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ موت بھی آسان کر دیتے ہیں. جو آدمی نرم خوب ہوتے ہیں نا، نرم خوب، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اس کی موت بھی آسان ہوتی ہے. بس
وہ نرمی کا پہلو اختیار کر رہا تھا نا زندگی کے اندر. اللہ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.